اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم نے لکڑیاں جمع کرنی ہیں اور میری لاش کو ان لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کا ایک بہت ہی بنیادی اصول خشیت الہی ہے، یعنی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اسی لیے جب کوئی بھی اپنے تصوف کے سلوک کی ابتدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام کاموں میں، دینی اور دنیاوی کاموں میں خشیت الہی کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور قبیلے اور کنبوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل کا ایک شخص، اسے جب یہ یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ایک وصیت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم نے لکڑیاں جمع کرنی ہیں اور میری لاش کو ان لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے، حتیٰ کہ جب میرا جسم جل جائے اور ہڈیاں رہ جائیں، پھر جب ہڈیاں بھی جل جائیں تو ان کو پیس لینا ہے، اور جس دن بہت زیادہ طوفان ہو ان ہڈیوں کے صفوف کو دریا میں بہا دینا۔ تو پھر اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس کے فضل کی انتہا دیکھیے کہ اس نے پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے رب کائنات، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں، دینی کاموں میں اور دنیاوی کاموں میں، اور وہ منصب جن پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عہدے ہمیں دیے گئے ہیں، ان تمام کاموں میں ہم خشیت الہی کو سامنے رکھ کر اپنے تمام کام کریں، تاکہ یہ تمام کام چاہے دنیاوی ہوں یا دینی، ہمارے رب کی رضا کا سبب بنے، اس مالک کی رضا کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔